اور پھر اما آمنہ فرماتی ہیں اس سے اگلا میرے لیے یہ امتحان کہ میرے جسم سے عجیب و غریب خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی خواتین سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر شکایت کی، اے سردار مکہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خواتین خوشبو استعمال نہ کرے، اسلام سے پہلے بھی جائز نہیں اور اب بھی جائز نہیں کہ خواتین خوشبو استعمال کریں، وہ بھی تب جب وہ گھر سے باہر نکلے، تب اجازت نہیں، ہاں گھر میں رہتے ہوئے اپنے خامند کے لیے استعمال کرے تو یہ جائز ہے۔ شکایت کی، اے سردار مکہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ خوشبو استعمال نہ کیا کرو، اور خاص طور پر جب امید سے ہو، اور پھر ایسی حالت کے جب بیوہ ہو۔ ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ نے اپنی بہو کو بھی کبھی سمجھایا؟ حضرت عبد المطلب نے جب ان کی شکایت سنی تو اپنی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے فاطمہ یہ مکہ کی خواتین شکایت لے کر آئی ہیں، تو آپ نے اپنی بہو سے بات نہیں کی؟ حضرت فاطمہ نے ان خواتین کو بھیج دیا اور پھر سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی، اے سردار مکہ جب سے حضرت اما آمنہ کے بطن میں بچہ مہمان بن کر آیا ہے، میں ان کی شخصیت میں ایسا جاہ جلال دیکھتی ہوں کہ مجھے ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، آپ خود ہی ان سے یہ بات کر لیجئے۔ حضرت عبد المطلب ان کی یہ بات سن کر پریشان بھی ہوئے، لیکن وہ سمجھ بھی گئے کہ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ حضرت عبد المطلب دل ہی دل میں کہنے لگے کہ جب سے یہ بچہ ان کے پیٹ میں مہمان بن کر آیا ہے، اب تو مجھ سے بھی ان کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ماحول خوشگوار ہے، حضرت اما آمنہ تشریف فرما ہے، حضرت عبد المطلب ان کے قریب جا کر بیٹھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، شفقت سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنی بات سامنے رکھ دی۔ کہا، اے اما آمنہ، اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح، تمہیں اتنی مشہور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ روایات میں ہے حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کہی، اما آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر عرض کرنے لگی، اے ابا جان میں نے تو آج تک بازار کا وہ نہیں دیکھا، اور پھر ان دنوں میں خوشبو استعمال کروں اور پھر بیوہ ہونے کی حالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر روتے ہوئے عرض کی، اے سردار مکہ، اے ابا جان، اے عبد المطلب، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں جو کچھ دیکھتی ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں۔ اور پھر عرض کرنے لگی، اے سردار مکہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں مہمان بن کر آیا ہے، میں دھوپ میں چلتی ہوں باطل مجھ میں سایہ کرتا ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں مہمان بن کر آیا، اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اگر میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں دیواریں جھک کر تعظیم کرتی ہیں۔ اے سردار مکہ میں چاند پہ نظر ڈالتی ہوں آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں وہ مجھے سلامی دیتے ہیں، میں کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ اے سردار مکہ انتہا یہ ہے، جو میرے سہاگ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے جب اما آمنہ کی یہ باتیں سنی تو پھر وہ حیران رہ گئے اور ان کو اپنا خواب بھی یاد آ رہا تھا، وہ سمجھ گئے